یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 7 تا 10 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جس وقت تم سے اللہ نے وعدہ کیا دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح وہ تمہیں ملے، اور اللہ چاہتا تھا کہ سچا کر دے سچ کو اپنے کلام سے اور کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی، تاکہ سچا کر دے سچ کو اور جھوٹا کر دے جھوٹ کو، اگرچہ مجرمین اس پر ناراض ہوں۔ جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے تو اس نے تمہاری فریاد کو سن لیا اور کہا کہ میں مدد بھیجوں گا تمہاری 1000 فرشتوں سے لگاتار آنے والے، اور یہ تو دی اللہ نے فقط خوشخبری تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مذکور آیات میں غزوہ بدر کے واقعے میں اللہ کی طرف سے اہل حق کی مدد و نصرت اور امداد جو ہونی تھی، اس پر جو مخصوص انعامات کیے گئے ان کا ذکر موجود ہے۔ پہلی اور دوسری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ قافلہ مشرکین کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہے، اور ان کی مدد کے لیے ایک مسلح لشکر جو کہ 1000 افراد پر مشتمل تھا وہ پہنچ چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آپ اہل ایمان کو فرما دیجئے کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر غلبہ ہو جائے گا، اور اس غلبے کے بعد آپ جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر سکیں گے۔ اب یہ دو جماعتیں تھیں، ایک قافلہ تھا تجارتی جو کہ ظاہر ہے کہ غیر مسلح تھا، اور ان کی مدد کے لیے جو مکہ سے 1000 نوجوانوں کا لشکر آیا تھا وہ مسلح تھا، اور وہ ان کی حفاظت کے لیے آیا تھا، اور تجارتی قافلے پر قبضہ آسان تھا اور بے خطر تھا، اور مسلح فوج بظاہر اس کے ساتھ مقابلہ مشکل تھا، اور تعداد میں بھی وہ 3 گنا زیادہ تھے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ مبہم وعدہ ہوا کہ دونوں فریقوں میں سے ایک فریق پر اہل ایمان کا غلبہ ہو جائے گا۔ تو صحابہ اکرام کی یہ خواہش دل کے اندر ہوئی کہ وہ جماعت جس پر
کہ مسلمانوں کا قبضہ ہونے کا وعدہ اللہ کی طرف سے فرمایا گیا ہے وہ جماعت ہو، یعنی وہ غیر مسلح قافلہ ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ اکرام یہ ارادہ ہوا ان کا کہ مسلح فوج پر قبضہ ہو تو بہتر ہوگا۔ اس آیت میں غیر مسلح جماعت پر قبضہ چاہنے والے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی کہ تمہیں تو اپنی سہولت پسند ہے اور خطرات سے بچنے کے لیے تم چاہتے ہو کہ غیر مسلح قافلے پر تمہارا قبضہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ فرمایا گیا کہ یہ منظور ہے کہ وہ جو مسلح قافلہ ہے اس پر تمہارا قبضہ ہو جائے، یعنی جب اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ مدد و نصرت ہوگی تو پھر وہ جو مسلح لشکر ہے جو تعداد میں بھی تم سے زیادہ ہے اس پر تمہارا قبضہ ہو جائے، تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی مدد و نصرت تم پر اور تمہارا حق پر ہونا ظاہر ہو جائے گا، اور کفار کی جڑ جو ہے وہ کٹ جائے گی، یعنی ان کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ اہل ایمان جو تعداد میں بھی کم ہیں اور ساز و سامان میں بھی کم ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر پر غالب آ گئے، تو یہ تعداد کے اعتبار سے نہیں، ساز و سامان کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ بات فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کے اندر مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مبارک سے چادر بھی سرک گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر چادر اڑائی اور عرض کیا آپ زیادہ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے اور جو وعدہ فرمایا ہے اسے ضرور پورا کیا جائے گا۔ آیت میں فرمایا گیا اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے کو پکار رہے تھے یعنی دعا کر رہے تھے، تو اس میں سب کو شامل کیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد و نصرت کی دعا فرما رہے تھے اور حضرات صحابہ اکرام اس پر آمین کہہ رہے تھے، تو اس لیے نسبت جو ہے وہ سب کی طرف کی گئی کہ جب تم سب اپنے رب کو پکار رہے تھے۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ فاستجاب لکم، اس نے تمہاری پکار کو سن بھی لیا اور قبول بھی کر لیا، اور فرمایا کہ میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں کے ساتھ کروں گا کہ جو یکے بعد دیگرے آنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو قوت عطا فرمائی ہے اس کے لیے تعداد کی کوئی خاص حاجت نہیں، وہ تو ایک فرشتے کے ذریعے سے بھی کام ہو سکتا ہے، جیسا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا تھا ایک بستی پر کہ وہ ایک اکیلا ہی فرشتہ اس پوری بستی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو گیا، لیکن فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے اور فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ تعداد سے بھی متاثر ہوتے ہیں، چونکہ لشکر جو کہ مسلح تھا اور قافلے کی حفاظت کے لیے آ رہا تھا ان کی تعداد بھی 1000 تھی، اور یہ اہل ایمان کو معلوم تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تو ساز و سامان کے ساتھ 1000 کا لشکر ہے، میں تمہاری مدد و نصرت کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں جو یکے بعد دیگرے آ کر تمہاری مدد کریں گے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ یہ فرشتوں کی مدد یہ صرف ان کی اہل ایمان کی تسلی اور بشارت کے لیے تھا، الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، تمہاری بشارت کے لیے اور تمہارے دل کے اطمینان کے لیے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت جو ہے وہ ان فرشتوں کے ساتھ نہیں، فرشتوں کے ساتھ اس کا دار و مدار ان فرشتوں پر نہیں ہے، بلکہ وہ مدد و نصرت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہ جس طرح چاہے بغیر اسباب کے بھی تمہاری مدد اور نصرت کر سکتا ہے، اس لیے نظر اللہ کی مدد و نصرت پر ہونی چاہیے، اسباب پر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس واقعے کے اعتبار سے اہل ایمان کو اس وقت بھی اور بعد کے مخاطبین کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ اسباب پر نظر نہ رکھی جائے بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رکھی جائے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مبہم وعدہ کیوں فرمایا؟
اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ذات ہیں، وہ ہر معاملے کو باریک بینی کے ساتھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مبہم وعدے کے اندر جو مصلحت تھی کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر مسلمانوں کا غلبہ اور قبضہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ایک جماعت کا تعین بھی ہو سکتا تھا، جیسے کہ ترجمہ و تفسیر میں یہ بات گزر چکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ وہ جو مسلح فوج ہے، لشکر ہے، اس پر جو ہے وہ مسلمانوں کا قبضہ ہو، لیکن اس وعدے کو ابتدا میں مبہم رکھا گیا۔ اس ابہام کی وجہ فرمایا گیا ہے کہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں صحابہ کرام کا امتحان کرنا تھا کہ وہ آسان کام کو پسند کرتے ہیں یا مشکل کام کو، اور اس میں ان کی اخلاقی تربیت بھی تھی، جس کے ذریعے ان کی عالی ہمتی کو اور اعلیٰ مقاصد کی جد و جہد کی طرف ان کا رخ اور سوچ کو موڑنا تھا، اور خطرات سے نہ گھبرانا سکھانا تھا، اور جب اللہ کی مدد و نصرت کا وعدہ ہے تو پھر کم ہمتی کی طرف نہیں جانا بلکہ اعلیٰ مقاصد کی طرف جانا ہے، کیونکہ چھوٹے لشکر اور غیر مسلح لشکر کو قبضے میں کر لینا یا اس پر قبضہ ہو جانا یہ اتنا فائدہ مند نہیں تھا جتنا کہ ایک بڑے لشکر اور مسلح لشکر پر قبضہ ہو جانا اور اس کو زیر کر لینا، اس پر فتح پا لینا، اس میں اعلیٰ مقاصد تھے اور دائمی مقاصد اس کے اندر تھے۔ اس وجہ سے ان سے مبہم وعدہ کیا گیا کہ ان کا امتحان بھی ہو جائے اور ان کی تربیت بھی کر دی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔